کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہماری عادتیں ہیں اس پر ماحول کے کتنے اثرات ہوتے ہیں؟ یعنی ہمارا بولنا، ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا یا موبائل کا استعمال کرنا، یہ سب جو عادتیں ہیں کیا یہ ہمارے اندر پیدائشی طور پر موجود ہے یا وہ ماحول کا نتیجہ ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جو ہماری عادتیں ہیں یا جو ہماری رویے ہیں اس کے اوپر ماحول کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بیہیویئرزم۔ یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی وہ تھیوری ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ماحول کے نتیجے میں ہمارے رویے جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بیہیویئر سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو چل رہا ہے اس کو ہم تو دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو ظاہری رویے ہیں ان ظاہری رویوں کے اوپر ماحول کے اثرات کا تجزیہ ہم ضرور کر سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے 3 بڑے نام ہیں: ایون پیولوف، بی ایف اسکنر اور جے بی واٹسن۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ایوان پیولوف اور اس کے تجربات پر بات کرتے ہیں۔ ایوان پیولوف ایک رشین فزیولوجسٹ ہے۔ انہوں نے ڈائجیشن کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے، اور وہ ایکسپیریمنٹس کیا تھے؟ ایوان پیولوف نے یہ کیا کہ اس نے اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے کتے کو بطور سبجیکٹ لیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے تو وہ ایک کتے کو کھانا کھلایا، اور انہوں نے دیکھا کہ جب بھی کتے کے سامنے کھانا لایا جاتا تھا تو اس کے منہ میں سلائیوا پیدا ہو جاتا یا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ کھانا نہیں لے کر آتے تھے بلکہ صرف جو ہے تو وہ گھنٹی بجا دیتے، تو گھنٹی بجانے سے کتے کے منہ میں سلائیوا کی پروڈکشن نہیں ہوئی، جبکہ اس سے پہلے جب وہ کھانا لے کر آتے تھے تو کھانا لانے سے اس کے منہ میں سلائیوا کی پروڈکشن ہو جاتی تھی۔ تو یہ جو کھانا تھا یہ بیسیکلی سٹیمولس تھا، اور جو اس کے منہ میں سلائیوا کی پروڈکشن ہو رہی تھی یہ بیسیکلی رسپانس تھا۔ لیکن جب انہوں نے صرف گھنٹی بجائی تو وہ رسپانس پیدا نہیں ہوا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے یہ کیا کہ وہ پہلے گھنٹی بجاتے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو وہ کتے کو کھانا دے دیتے۔ تو چند دفعہ یا چند ریپیٹیشن کرنے کے بعد وہ کتا یہ سمجھ گیا کہ جیسے ہی گھنٹی بجے گی تو مجھے کھانا ملے گا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے تو وہ اس کے منہ میں سلائیوا کی پروڈکشن ہو جاتی۔ تو اب جب گھنٹی بجتی تو سلائیوا کی پروڈکشن ہو جاتی۔ اس ایکسپیریمنٹ سے نتیجہ کیا اخذ کیا گیا؟ اب بغیر کھانا کھائے صرف گھنٹی بجانے سے کتے کے منہ میں سلائیوا ریلیز ہو جاتا۔ اس کنڈیشن کو کلاسیکل کنڈیشن کہا گیا، یعنی 2 محرکات کے نتیجے میں ایک نیا رویہ جو ہے تو وہ پیدا ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں بی ایف اسکنر کی طرف۔ بی ایف اسکنر نے کیا کیا کہ ایک پنجرہ لیا جس کو اسکنر باکس کہا گیا۔ اس پنجرے کے اندر ایک بھوکے چوہے کو رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پنجرے کے اندر یعنی اس اسکنر باکس کے اندر ایک لیور بھی تھا۔ وہ چوہا بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ اس پنجرے کے اندر بھاگ رہا تھا، اور اچانک اس کے پاؤں سے یا اس کے جسم سے جو ہے تو وہ لیور دب گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ خوراک اس باکس کے اندر آ گیا۔ اب وہ چوہا سمجھ گیا کہ جیسے ہی میں اس لیور کو دباؤں گا تو کھانا اوپر سے نیچے گرے گا اور میں اس کھانے کو کھا لوں گا۔ یوں کئی دفعہ جب انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو چوہا یہ سمجھ گیا کہ اب جو ہے تو وہ لیور دبانے سے مجھے جو ہے تو وہ کھانا ملے گا۔ اس کو سائیکالوجی میں آپرینٹ کنڈیشننگ کہا گیا۔ بی ایف اسکنر نے اس کے 4 اصول دیے، یعنی پازیٹیو ری انفورسمنٹ، نیگیٹو ری انفورسمنٹ، پازیٹیو پنشمنٹ اور نیگیٹو پنشمنٹ۔ اب ری انفورسمنٹ میں کیا تھا؟ ری انفورسمنٹ میں یہ تھا کہ ہم کسی بھی رویے کو انہانس کرنا چاہیں، اور پنشمنٹ میں کیا ہے کہ ہم کسی بھی رویے کو جو ہے تو وہ ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں۔ تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ اچھا کام کرے تو اس کو اچھا صلہ دیا جائے، مثلا اگر اسٹوڈنٹ پڑھائی کرے تو ان کو چاکلیٹ دی جائے۔ اور نیگیٹو ری انفورسمنٹ میں کہ اگر وہ پڑھیں گے تو ان کو ڈانٹ نہیں پڑے گی، یعنی کسی بری چیز کو جو ہے تو وہ ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح پازیٹیو پنشمنٹ میں یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے موبائل کا استعمال کریں تو وہ موبائل جو ہے تو بچوں سے لے لیا جائے۔ اسی طرح نیگیٹو پنشمنٹ میں کہ کسی اچھی چیز کو ہٹا دینا، یعنی اگر وہ اسٹوڈنٹ دیر سے جو ہے تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں اور وہ باہر گھومتے ہیں اور وہ زیادہ دیر لگا دیتے ہیں تو ان کو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ یہ 4 اصول بنیادی طور پر جو ہے تو وہ بی ایف اسکنر نے اس سے وضع کیے۔ پھر اس کے بعد جے بی واٹسن نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے، اور جے بی واٹسن کے کیا ایکسپیریمنٹ تھے؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک چھوٹا بچہ لیا۔ جے بی واٹسن نے کیا کہ ایک چھوٹا بچہ لیا اور اس کو سفید
چوہے کے ساتھ کھیلنے دیا۔ اب پہلے وہ بچہ اس چوہے کے ساتھ کھیل رہا تھا اور کوئی خوف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی وہ چوہے کے ساتھ کھیلتا تو پیچھے سے جو ہے وہ سخت اور خوفناک آواز جو ہے تو وہ آ جاتی۔ اب اس بچے نے اس چوہے کے ساتھ اس خوفناک آواز کو جو ہے وہ منسلک کر لیا، اور پھر جیسے ہی وہ چوہے کو دیکھتا تو وہ اس سے ڈرنے لگتا، حتیٰ کہ وہ سفید رنگ کو ہی دیکھ کر جو ہے تو وہ ڈرنے لگا۔ اس ایکسپیریمنٹ کو آلدو کے سائیکالوجی میں ان ایتھیکل کنسیڈر کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے جو اس بچے کی سائیکالوجی ہے اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ خوف کے نتیجے میں بھی جو ہے تو وہ لرننگ ہوتی ہے۔ تو بیہیویئرزم سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم ماحول کو بدل دیں تو ہمارا رویہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے کمرے میں اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ کا جو اسٹڈی ٹیبل ہے وہ پراپرلی نیٹ اینڈ کلین ہے، آپ کے کمرے میں روشنی کا اچھا انتظام ہے، آپ ایسے روم میٹ کے ساتھ ہیں جو پڑھنے والے ہیں، تو آپ بھی خود بخود پڑھنے کی طرف راغب ہوں گے، پڑھائی میں آپ کی دلچسپی جو ہے تو وہ بڑھے گی۔ اسی طرح اگر آپ پڑھنے سے پہلے 5 منٹ واک کر لیں اور اپنے پڑھائی کے دوران چھوٹے چھوٹے جو ہے تو وہ ٹارگٹس رکھیں اور پھر ان ٹارگٹس کو پورا ہونے پر خود کو جو ہے تو وہ انعام دیں، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہماری جو پڑھائی ہوگی یا ہمارے جو سیکھنے کا عمل ہوگا وہ کافی حد تک جو ہے تو وہ انہینس ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیہیویئرزم جو ہے تو کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنس ہے۔ تو آج سے اگر ہم فیصلہ کریں کہ اگر ہم اپنے ماحول کو بدلیں اور ماحول بدلیں گے تو ہماری سوچ بدلے گی، اور جب سوچ بدلے گی تو زندگی میں ایک بہت بڑا جو ہے تو وہ تبدیلی آئے گی، اور زندگی میں جو ہے تو ایک پازیٹیو چینجز آئے گی۔ اس ویڈیو کے متعلق یا اس ٹاپک کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔